نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعین کرام، گناہوں کی معافی کے اسباب بیان ہو رہے تھے۔ پہلا سبب استغفار، دوسرا سبب توبہ اور رجوع اللہ بیان ہو چکے ہیں۔ آج گناہوں کی معافی کا تیسرا سبب کہ انسان گناہوں کو مٹانے والے اعمال کرے، اس سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کچھ نیک اعمال ایسے یذہبن السیئات جو برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میرے صحابہ میں تم کو ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اسباغ الوضوء عند المکارہ، پہلا کام یہ ہے کہ وضو مشقت کی حالت میں بھی، مصیبت کے وقت بھی انسان وضو مکمل کرے، اس سے بھی انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پت جھڑ کے موسم میں باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر چل پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو اس سے اور پتے جھڑنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو ذر، یہی مثال اس مومن کی ہے جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے گناہوں کو بھی اسی طرح مٹا دیتے ہیں۔ وضو کر کے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طرح اس مومن کے جسم سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ، ایک آدمی کے گھر کے باہر جاری نہر ہو اور اس میں دن میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اور ہو بھی جاری نہر تو اس کے جسم میں بھلا کس طرح میل کچیل باقی رہے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال اس آدمی کی ہے جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اللہ اس کے جسم سے بھی گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جتنے زیادہ قدم انسان کے مسجد کی طرف چلیں گے اللہ اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کے درجات اللہ رب العزت بلند کرتے ہیں۔ نماز کا انتظار ایک یہ بھی ہے جو کہ کامل درجہ ہے کہ انسان نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ نیک اعمال میں اسی جگہ پہ مشغول ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے کہ اب عصر کی نماز پڑھ کر گھر جاؤں گا، یہ اب کامل درجہ ہے کہ انسان اسی جگہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے دوسری نماز کے انتظار میں۔ لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ عصر کی اذان ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا، اب وہ ظہر سے عصر تک کا جو وقت ہے
وہ اپنے کام کاج میں مشغول رہتا ہے، لیکن جب وہ پھر آ کر عصر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ درمیان کا وقت اس کا نماز کے انتظار میں گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس طرح ایک انتظار کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی جو اپنے کام میں مشغول تھا لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ اذان ہوگی میں نماز پڑھوں گا، تو اس کو بھی انتظار کرنے کا ثواب ملے گا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی تو سرحدوں پر گھوڑے باندھنا ہے۔ کیا مطلب؟ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے یہی اعمال ہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے الرباط کا معنی کیا ہے الحبس علی الطاعۃ، کی در حقیقت یہی اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو روکنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف انہی پر انحصار نہیں۔ یہ تو ایک حدیث کا سہارا لیتے ہوئے میں نے چند اعمال ذکر کیے، اور بھی کئی اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔